بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں اسم کی علامتیں بیان کی گئی تھی۔ آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے فعل اور حرف کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فعل کی پہلی علامت ہے کہ اس کے شروع میں قد ہو، جیسے قد ضرب، تو قد یہ فعل کی علامت ہے، کیونکہ قد نہ تو اسم سے پہلے آتا ہے اور نہ ہی حرف سے پہلے آتا ہے۔ قد ہمیشہ فعل سے پہلے ہی آئے گا۔ چنانچہ کسی کلمے کے شروع میں اگر آپ کو قد نظر آ جائے اور اس کلمے کے معنی بھی معلوم نہ ہو تو آپ بآسانی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کلمہ فعل ہے۔ جیسے قد افلح المؤمنون میں افلح سے پہلے قد آیا ہوا ہے تو یہ افلح یہ فعل ہوگا۔ یا سین ہو تو جس کلمے سے پہلے سین ہوگا وہ بھی ہمیشہ فعل ہوگا، کیونکہ سین بھی قد کی طرح نہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور نہ ہی حرف پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، سین ہی کی طرح سوف ہے، جس طرح سین یہ صرف فعل پر داخل ہوتا ہے، سوف بھی صرف فعل پر داخل ہوتا ہے، نہ کبھی اسم پر آتا اور نہ ہی کبھی حرف پر آتا ہے۔ جیسے سوف یضرب، سین اور سوف میں فرق کیا ہے؟ سین اور سوف دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ سین استقبال قریب کے لیے آتا ہے اور سوف استقبال بعید کے لیے آتا ہے۔ سیضرب کا ترجمہ ہوگا عن قریب مارے گا، اور سوف یضرب کا ترجمہ ہوگا ایک مدت کے بعد مارے گا۔ یا حرف جازم اس کے شروع میں ہو، حرف جازم اگر کسی کلمے کے شروع میں ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلمہ فعل ہے، کیونکہ حرف جازم نہ تو اسم سے پہلے آتا ہے اور نہ ہی حرف سے پہلے آتا ہے۔ حرف جازم یہ کتنے ہیں؟ تو حروف جازم یہ کل 5 ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، یہ 5 ہیں جن کی وجہ سے جزم آتا ہے۔ ان کا بیان عوامل کے بیان میں بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی حرف جازم یا عامل جازم کسی کلمے سے پہلے موجود ہیں، یعنی یا تو لم ہے یا لما ہے یا لام امر ہے یا لائے نہیں ہے یا ان شرطیہ ہے، ان 5 میں سے اگر کوئی کسی کلمے سے پہلے آ رہا ہے تو اس کلمے کا فعل ہونا متعین ہے، کیونکہ حرف جازم نہ اسم پر آتے ہیں اور نہ ہی حرف پر آتے ہیں، ہمیشہ فعل پر آتے ہیں۔ جیسے لم یضرب، ان 5 میں سے ایک لم بھی ہے، جب لم یضرب پر آیا تو معلوم ہوا کہ یضرب یہ فعل ہے۔ لم ینصر، لم ینصر پر آیا تو معلوم ہوا کہ ینصر یہ فعل ہے۔ لم یفتح، لم یفتح پر آیا تو معلوم ہوا کہ یفتح یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے یہ ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندر، فعل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ضمیر مرفوع متصل اس کے آخر میں لگی ہوئی ہو۔ ضمیر کے ساتھ 2 قید ہے۔ نمبر 1 وہ ضمیر مرفوع ہو، منصوب یا مجرور نہ ہو، کیونکہ ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور یہ اسم کے ساتھ بھی آتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی آتی ہے۔ ضمیر مرفوع ہو، اور پھر ضمیر مرفوع میں بھی یہ قید ہے کہ وہ ضمیر مرفوع متصل ہو، چونکہ منفصل یہ فعل کی علامت نہیں ہے۔ تو بہرحال ضمیر مرفوع ہونی چاہیے اور مرفوع بھی متصل ہونی چاہیے۔ جب ضمیروں کا بیان آپ حضرات کے سامنے آئے گا تو تفصیل سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی کہ ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں اور وہ کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں۔ ابھی تو اتنا ہی یاد رکھ لیجئے کہ ضمیر مرفوع متصل اگر کسی کلمے کے آخر میں آ رہی ہے تو وہ کلمہ فعل ہی ہوگا، اسم یا حرف وہ کلمہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، اس مثال کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے کہ کسی کلمے کے آخر میں لمبی تا ہو اور وہ متحرک ہو، تو لمبی تا اور متحرک ہو بغیر تنوین کے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل میں سے ہے۔ ضمیر مرفوع متصل کا ایک فرد ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ تو ضربتا میں جو تا ہے، ضربتی میں تی اور ضربتو میں تو، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو ضربتا اگر کوئی پوچھے کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے تو جواب دیں گے یہ فعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تا ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہے،
ضربتی، کوئی پوچھے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، جواب فعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تی ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہے. ضربتو یہ کیا ہے، یہ فعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تو یہ ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہے، اور ضمیر مرفوع متصل کا آخر میں ہونا یہ فعل کی علامت ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل نہ اسم کے آخر میں آ سکتی ہے اور نہ ہی حرف کے آخر میں آ سکتی ہے. یا تائے تانیث ساکن باشد، یا تائے تانیث ساکنہ ہو. تائے تانیث کی اولاً دو قسمیں، تائے تانیث متحرکہ، تائے تانیث ساکنہ. رہی بات یہاں پر کون سی تا مراد ہے، تو تائے تانیث ساکن سے مستطیل مراد ہے، چونکہ وہ متحرک نہیں ہوتی بلکہ ساکن ہوتی ہے اور لمبی ہوتی ہے. تو مختصر الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تائے تانیث دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو گول تا اور ایک لمبی تا. گول تا ہمیشہ متحرک ہوگی اور اسم کے آخر میں آئے گی، جیسے ضاربۃ، اور لمبی تا اگر تانیث کے لیے ہے تو وہ ساکن ہوگی اور فعل کی علامت ہوگی، جیسے ضربت. یا امر باشد، یا امر ہو جیسے اضرب، تو امر ہونا یہ بھی علامت ہے فعل کی. یا نہیں باشد، یا نہیں ہو جیسے لا تضرب، تو نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. تو کہیں آپ کو کوئی فعل امر کی شکل میں نظر آ رہا ہے یا کوئی فعل نہیں کی شکل میں آ رہا ہے تو اس کا امر ہونا یا نہیں ہونا یہی علامت ہے فعل ہونے کی. کیوں؟ لا تضرب، جیسے لا تضرب مت مار. تو اگر کوئی پوچھے اضرب، یہ فعل کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر کا. تو کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، جواب یہ اسم فعل حرف میں سے فعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر ہے اور امر ہونا فعل کی ایک علامت ہے. لا تضرب مت مار، تو نہیں کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کوئی سوال کرے کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، جواب اسم فعل حرف میں سے فعل ہے. کیا علامت ہے، اس کا نہیں ہونا ہی علامت ہے. یہاں تک کہ مختصر انداز میں فعل کی علامتیں صاحب کتاب نے شمار کرائی ہیں. آگے حرف کی علامت بیان فرما رہے ہیں کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم کی جتنی علامتیں آپ نے پڑھی اور فعل کی جتنی علامتیں آپ نے پڑھی، ان کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہ پائی جائے، یہ حرف کی علامت ہے. اب ترجمہ دیکھیں. وعلامت فعل آنس کے قد در اولش باشد، اور فعل کی علامت یہ ہے کہ قد اس کے شروع میں ہو، چون قد ضربا، یا سین ہو جیسے سیضربو، یا سوفا ہو چون سوفا یضربو جیسے سوفا یضربو، یا حرف جازم ہو جیسے لم یضرب، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے آخر میں لگی ہوئی ہو جیسے ضربتا ضربتی ضربتو، یا تائے تانیث ساکنہ ہو جیسے ضربت، یا امر ہو جیسے اضرب، یا نہیں ہو جیسے لا تضرب. یہاں تک تو صاحب کتاب نے شمار کرائی ہے. اسی میں ایک علامت اور بڑھا لیجئے جو ہر فعل کے اندر پائی جاتی ہے. وہ علامت یہ ہے کہ ایسا مسند ہو جو مسند الیہ نہ بن سکتا ہو. یعنی علامت کے آخر میں جو صاحب کتاب نے بیان فرمائی، ایک علامت اور بڑھائی ہے کہ ایسا مسند ہو جو مسند الیہ نہ بن سکتا ہو. تو دیکھیے مسند یہ اسم بھی ہوتا ہے اور مسند یہ فعل بھی ہوتا ہے. تو لیکن فرق یہ ہے کہ اسم ایسا مسند ہوتا ہے جس میں مسند الیہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اس مثال سے ہٹا کر کوئی دوسری مثال بنانا چاہیں تو اس دوسری مثال میں اس کو مسند الیہ بنا سکتے ہیں. جیسے زید عالم، زید عالم ہے، اس مثال میں عالم یہ مسند ہے. لیکن اگر آپ اس مسند کو یہاں سے ہٹا کر مسند الیہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. العالم زید، عالم زید ہے. تو دیکھیے جو پہلے مسند تھا اب مسند الیہ بن گیا. یہی مطلب ہے کہ اسم اگر کہیں مسند واقع ہو رہا ہے تو وہ ایسا مسند ہوتا ہے کہ جس کو مسند الیہ بنانا درست ہوتا ہے. لیکن اگر فعل کسی مثال میں مسند واقع ہو تو فعل صرف مسند ہوتا ہے، اس میں مسند الیہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. تو فعل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ فعل ایسا مسند ہوتا ہے جو مسند الیہ نہ بن سکتا ہو. جیسے عالمہ زید، زید نے جانا، اس مثال میں عالمہ مسند ہے. اب آپ یہ بتائیے اگر یہاں سے عالمہ کو ہٹا کر کسی دوسری مثال میں آپ استعمال کرنے لگے تو کسی بھی مثال میں کیا آپ اس کو مسند الیہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. کیونکہ شروع کتاب میں پڑھ چکے ہیں
کہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ کبھی نہیں ہوتا، تو آپ قیامت تک اس کو مسند الیہ نہیں بنا پائیں گے. اور جب مسند الیہ نہیں بنا سکتے تو یہ بات متعین ہو گئی کہ فعل ایسا مسند ہوتا ہے جو مسند الیہ نہ بن سکتا ہو، اور یہ علامت ہر فعل کے اندر پائی جائے گی، لہذا اس کو بھی اضافے کے ساتھ یاد کر لیا جائے. وعلامت حرف آنس کے ہیچ علامت از علامات اسم و فعل درو نبوت، اور حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو.